طوائف پارٹ 2۔ یہاں پر اس نے کام بتایا، اس کے لیے نہایت قابل نفرت تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس آدمی نے کچھ اس کو لالچ دیا، کچھ دھمکی دی اور پھر وہ مان گیا۔ پہلے اس کی 3 ماہ ٹریننگ کی گئی، جہاں پر اس کا گاؤں والا شرمیلا پن، سادگی نکالی گئی اور اسے ایک تیز ترار ایک شہری نوجوان بنایا گیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ لڑکیوں کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر اگر وہ امیر ہوں تو ان کو بلیک میل کرے، اگر غریب ہو تو ان کو اس کے باس کے بلا خانے پر پہنچا دے۔ وہ یہ کام پچھلے 5 سالوں سے کر رہا تھا۔ اب اس سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ ہاں باس پہنچا دیا ہے اور اب کیا کرنا ہے؟ اس نے جواب دیا، گڈ، اب تم کچھ دن آرام کرو اور رشید کو کام پر لگا دو، وہ معلومات حاصل کر کے تمہیں دے۔ باس کی سرد آواز پرسکون آواز سنائی تھی۔ اوکے باس، اس نے کہا۔ باس کی کال ختم ہونے کے بعد اس نے رشید کو کال کی۔ ہیلو رشید، کیسے ہو تم؟ باس جی آپ کی مہربانیاں ہیں، بس زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ رہے ہیں، اس نے کہا۔ کام شروع کر دو، کہہ کر اس نے اس سے رابطہ ختم کیا۔ وہ بے حد اداس تھا، وہ تنگ آ چکا تھا اس ذلیل کام سے۔ وہ یہ سب چھوڑ کر نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی وجہ اس کا باس تھا۔ اس نے اب تک صرف آواز ہی سنی تھی، اسے پتہ نہیں تھا وہ کون ہے۔ اس نے پہلے سے یہ سب کچھ چھوڑنے کی کوشش کی تو اس کے باس نے اسے صرف اتنا کہا کہ اگلی رات تم جیل میں گزارو گے اگر مجھے چھوڑ کر گئے تو۔ اسے اب احساس گناہ ستانے لگا۔ وہ اس گندگی سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس بقول اس کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج رات بہت دیر سے اسے نیند آئی۔ 2 دن گزرنے کے بعد اسے رشید کی کال آئی۔ ہاں کیوں کال کی تم نے؟ کوئی کام تھا؟ نثار نے کہا۔ نہیں باس، کام میرا نہیں آپ کا تھا، بھول گئے کیا اتنی جلدی؟ رشید نے اسے یاد دلایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم بولو کیا معلوم کیا؟ نثار نے کہا، باس کیا بتاؤں، کمال کا مال ہے، اف سچ میں کاش میں اب جیسا ہینڈسم ہوتا تو میں بھی ایسے ہی مزے کرتا، رشید نے حسرت سے کہا۔ کام کی بات بولو، بکواس نہ کرو، اس نے بیزاری سے کہا۔ سوری باس، ہاں تو بات یہ ہے کہ وہ اکیلی رہتی ہے، 25 سال عمر کی ہوگی، اکیلی کام پر جاتی ہے، ہفتے میں 1 دفعہ ایک آدمی اس کے گھر آتے جاتے دیکھا گیا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، میرے خیال میں آپ کو اسے پھنسانے میں آسانی رہے گی، رشید نے بتایا۔ ہاں صحیح ہے، تم اپنے کام سے لگے رہو، میں اپنا مشن سٹارٹ کرتا ہوں، اس نے یہ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ نادر شاہ کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسے ایک معزز اور کامیاب بزنس مین سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ نادر شاہ ایک گینگ کا سربراہ ہے۔ اس کی گینگ کا کام لڑکیوں کو گواہ کر کے یا اپنے آدمیوں کے ذریعے جھوٹی محبت کے جھانسے میں پھنسا کر بلیک میل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے دھندے ہیں۔ اس نے اپنی شخصیت کو چھپا کر رکھا ہے، اپنے کارندوں کے لیے وہ ایک آواز ہے، اسے کوئی نہیں جانتا۔ نادر شاہ کے بارے میں کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اتنا گھٹیا کام کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے کئی خاندانوں کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، کتنی بد دعائیں اسے ہر روز ملتی ہیں، لیکن وہ ابھی تک مطمئن و مصروف زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن اس نے کڑی محنت و مشقت سے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے۔ وہ اپنی عمر سے 10-15 سال برس چھوٹا نظر آتا ہے۔ وہ کچھ دنوں سے تھوڑا پریشان رہنے لگا۔ پریشانی کی وجہ ایک پولیس انسپکٹر تھا۔ پہلے تو اس نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اس نے سوچا تھا وہ بھی دوسرے پولیس والوں کی طرح بک جائے گا، لیکن یہ انسپکٹر ایماندار اور اپنے منصوبے سے سچا تھا۔ اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اسے خریدنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ لیکن وہ بھی اس کے لیے بڑی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی گینگ ختم ہو سکتی تھی، لیکن اسے کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ بہرحال اس کی گینگ ختم کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اب اس نے اس انسپکٹر کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہیلو نمبر 1، کام صحیح چل رہا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے اپنی محسوس سرد آواز میں کہا۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے باس، لیکن وہ انسپکٹر تھوڑا مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔ اس کے ماتحت کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ پریشانی کو ختم کر دو، اس نے پرسکون آواز میں کہا، جیسے کسی انسان کی نہیں کسی چونٹی کے مارنے کا حکم دے رہا ہو۔ ویسے بھی اس کی نظر میں انسان کیڑے مکوڑے سے بھی حقیر تھے۔ اوکے باس، کل شام تک کام ہو جائے گا۔ اور کوئی حکم؟ اس کے آدمی نے بھی مسرور آواز میں کہا، جیسے کسی انسان کو ختم کرنا اس کے لیے خوشگوار کھیل ہو۔
اور کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہے تو وہ بھی پریشانی ختم کر دو، کیونکہ ہم پریشانیوں کو اپنے ساتھ پر سوار نہیں کرتے، باس نے کہا۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے باس، اس نے کہا تو کال بند ہو چکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، اسے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں آ رہا تھا۔ ٹی وی پر اینکر خبریں سنا رہا تھا، پولیس انسپکٹر کو آج 2 نامعلوم قاتلوں نے قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر اس کے لیے شدید غم و نداء کا باعث بنی تھی۔ اسے اپنے بھائی کی موت کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ اکیلی ہو گئی تھی، کوئی اپنا اس کے پاس نہیں تھا جس کے گلے لگ کر وہ رو سکتی۔ کتنی دیر تک وہ روتی رہی اسے پتہ نہیں تھا، اور بھی شاید روتی رہتی۔ اتنے میں ہی گھر کی بیل بجی۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا شاید کبیر بھائی آیا ہے، کیونکہ اسی کو اس گھر کا پتہ تھا، لیکن پھر اسے اچانک یاد آیا کہ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر وہ حیران ہو گئی کہ یہاں پر کون آیا ہے، اس نے تو کسی کو بھی اپنے گھر کا پتہ نہیں دیا۔ وہ دروازے کے پاس گئی، اس نے پوچھا کون ہیں آپ؟ میں ہوں، اسے مردانہ آواز سنائی دی۔ آواز اسے کچھ سنی سنائی لگی۔ آپ جس سے بھی ملنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر نہیں رہتے، کیونکہ میں یہاں پر رہتی ہوں، اس نے ناگواری سے کہا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ اسے لگا جیسے وہ دکھی ہو۔ بھائی آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی، اس نے کہا۔ دروازہ بند تھا، اس نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا تھا شاید کوئی چور یا ڈاکو نہ ہو، اس نے اب تک اس آدمی کو دیکھا نہیں تھا۔ میں ہوں تمہارا بھائی ارسلان، اس کی غم زدہ آواز سنائی دی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ یہاں پر کیسے آ گیا۔ آگے کی کہانی اگلی ویڈیو میں سنیے۔ ہمارے چینل اردو زون کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔